ان دنوں چچا ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے جب میں 5 سال کی تھی۔ دادی نے چچا زاد نصیر سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ مجھ سے 2 برس بڑا تھا۔ دادی ہمیشہ چچی کو تلقین کیا کرتی تھیں کہ رافعہ کو بہو بنانا، لیکن دادی کی آنکھیں بند ہوتے ہی چچی نے اپنا مزاج بدل لیا۔ دادی جان کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی کہ انہوں نے صحن کے بیچوں بیچ دیوار اٹھا دی۔ یوں محبتوں کے تاج محل میں دراڑ پڑ گئی۔ پہلے ہمارا اور چچا کا مکان ایک تھا، پھر ایک کے 2 گھر ہو گئے۔ رفتہ رفتہ چچی اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئیں۔ ہم بچوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا اور دعا سلام کرنا ختم ہو گیا۔ ابو اور چچا نے بھی دوری اختیار کر لی۔ جب ضرورت ہوتی وہ باہر مل لیتے۔ میں، جو نصیر کی بچپن کی مانگ تھی، اس کی صورت کو ترسنے لگی۔ امی اور چچی کی چپکلش میں ہم معصوم دلوں کا بے حد نقصان ہوا۔ بچپن کے بندھن ٹوٹ گئے اور ہم گھائل پرندوں کی ماند نفرتوں کے جال میں پھڑپھڑاتے رہ گئے۔ خالہ سلیمہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ وہ جیسے طاق میں تھیں، یوں کہنا چاہیے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹ گیا۔ انہوں نے فوراً جھولی پھیلا کر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ ابو نے چچا کو آخری بار کہلوایا۔ چچی نے ٹکا سا جواب دیا تو خالہ جان کی مرادوں کے پھول کھل اٹھے اور میری شادی کی تاریخ خالہ کے بیٹے عاصم سے طے ہو گئی۔ مجھ سے کسی نے نہ پوچھا، اپنی مرضی سے والدہ نے میری زندگی کا سودا طے کر دیا۔ چند دنوں بعد میں خالہ کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ عاصم اچھی پوسٹ پر تھے۔ ہر طرح سے اس گھر میں سکھ چین تھا۔ خالہ کا پیار اور دیگر سہولتیں موجود تھیں، لیکن دل نے اس رشتے کو قبول نہ کیا تھا۔ عرصے تک افسردہ رہی۔ بچپن سے نصیر کی محبت کا نقش دل پر تھا، جو مٹتا ہی نہیں تھا۔ ایک روز مجھ کو اداس دیکھ کر امی نے سمجھایا کہ بیٹی، شادی ہو گئی ہے اور عاصم میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ ساس پیار کرنے والی ملی ہے، تمہاری سگی خالہ ہے، ماں سے بڑھ کر پیار کرتی ہے۔ ان نعمتوں کا شکر کرو، اچھی قسمت پر شاکر رہو۔ ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور یہ سب تم سے چھن جائے۔ اماں کی باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا۔ کافی دن سوچا، بالآخر اس نتیجے پر پہنچی۔ واقعی ماں ٹھیک کہتی ہیں، چچی مجھ کو بہو بنانا نہیں چاہتی تھیں۔ اگر نصیر سے شادی ہو جاتی اور وہ میرا جینا حرام کر دیتی تب کیا ہوتا؟ نصیر سے میرا ذہنی رشتہ بچپن کا تھا، اس کو بلا دینا آسان نہ تھا، پھر بھی صبر کر لیا۔ اس کی یاد کو دل کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن کر دیا اور اس کی چاہت کو کاغذ کی ناؤ بنا کر ماضی کی لہروں میں بہا دیا۔ قسم کھا لی کہ سچے دل سے اپنے شوہر کی ہو کر رہوں گی۔ اللہ کی خوشنودی کی خاطر سہاگ بندھن کا احترام کروں گی اور نصیر کی یاد دل میں بسا کر خیالوں میں بھی شوہر سے خیانت نہ کروں گی۔ قدرت کو کیا منظور ہے یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ مجھ کو خبر نہ تھی شادی کے 3 برس بعد اچانک میرا نصیر سے آمنا سامنا ہو جائے گا۔ ایک دن خبر آ گئی کہ تایا جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بھی ہمارے ہی محلے میں رہتے تھے۔ سب عزیز رشتہ دار ان کے گھر اکٹھا ہو گئے۔ چچا ان دنوں عمرے پر گئے ہوئے تھے۔ میت کے گھر چچی اور عاصم آ گئے۔ آپس کی رشتہ داری تھی، ایسے موقعوں پر آمنا سامنا لازم ہوتا ہے۔ 3 سال بعد نصیر نے مجھ کو دیکھا تو افسردہ ہو گیا۔ میں کافی دبلی اور کمزور ہو گئی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا گئے۔ چھوٹے سے گھر میں لوگوں کو رش ہوا تو میرا دم گھٹنے لگا، تو چھت پر چلی گئی۔ معلوم نہ تھا وہ بھی وہاں ہے۔ لوگ جب عصر کے وقت تایا کا جنازہ اٹھانے آئے، دل پر عجب وحشت سی طاری ہو گئی۔ سارے گھر میں کوہرام مچا تھا۔ آہو بکا کی آوازوں سے میرا جی بیٹھ گیا۔ ان دنوں امید سے تھی، اس سبب بھی شاید مجھ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سیڑھی پر جا بیٹھی۔ جب آنکھوں تلے اندھیرا سا آنے لگا تو اوپر چھت پر جانے کی سوجی۔
خیال ہوا اس طرح کچھ تازہ ہوا ملے گی تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر اوپر گئی تھی، یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہوگا۔ جب میں اوپر جانے کو سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، خالہ جان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ خیر، چھت پر پہنچی تو کسی کو چارپائی پہ لیٹا ہوا پایا۔ میرے قدموں کی آہٹ سے وہ اٹھ بیٹھا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ نصیر تھا۔ ابھی ہم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، بات کرنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ چھت پر عاصم آ گئے۔ دراصل وہ گھر جانے کے لیے خالہ سے چابی لینے آئے تھے۔ خالہ نے کہا کہ چابی رافعہ کے پرس میں ہے۔ رافعہ کہاں ہے؟ میرے شوہر نے اپنی ماں سے دریافت کیا۔ ابھی چھت پر گئی ہے۔ یہ سن کر وہ چھت پر آ گئے۔ یہ دیکھ کر بت بن گئے کہ وہاں عاصم بھی موجود تھا۔ عاصم کو سامنے دیکھ کر میری بھی اوزان خطا ہو چکے تھے۔ میں نے کوئی جرم نہ کیا تھا، پھر بھی خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی، کیونکہ عاصم جانتے تھے کہ میری بچپن سے نسبت نصیر سے ملی تھی۔ وہ یہی سمجھے کہ میں جان بوجھ کر چھت پر اس سے ملنے آئی ہوں۔ لمحہ بھر بعد وہ آگے بڑھے اور مجھ کو بازو سے پکڑ کر ساتھ لے آئے۔ انہوں نے مجھے بمشکل پرس اٹھانے دیا، گھر آتے ہی مارنے لگے۔ کچھ اس بری طرح کہ میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ عاصم کے اندر ایسا شخص بھی چھپا ہوا ہے۔ وہ بالکل حیوان لگ رہا تھے۔ وہ شاید مجھ کو مار ہی ڈالتے اگر اس وقت خالہ نہ آ جاتی۔ انہوں نے بیٹے کو پکڑا اور مجھے دوسرے کمرے میں جانے کو کہا۔ میں نے دوڑ کر اندر سے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ جو واقعہ ہوا تھا وہ ایک واقعہ نہیں تھا، محض اتفاق تھا، مگر کوئی کچھ اور سمجھ رہا تھا اور میں نہیں سمجھا سکتی تھی کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ میرے اوزان خطا ہو گئے۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جس شخص کو مجازی خدا سمجھ کر اس کی اطاعت اور فرما برداری میں عمر گزارنے کا عہد کر چکی ہوں، وہ مجھ سے اتنا برا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ بڑی دیر تک خالہ عاصم کو سمجھاتی رہیں۔ عاصم نے رات کو نیند کے لیے 2 خواب آور گولیاں بھی کھائیں، تب کہیں جا کر سوئے۔ ان کے سو جانے کے بعد خالہ نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں ہوں رافعہ، دروازہ کھولو، عاصم سو چکا ہے۔ تب میں نے دروازہ کھولا۔ خالہ نے پوچھا کہ کیا ہوا اور یہ کیسے ہوا؟ میں نے رو کر قسمیں کھائیں اور بتایا کہ خالہ میرا کوئی قصور نہیں، مجھ کو وہاں بھیڑ میں گھٹن ہو رہی تھی، جی متلانے لگا تو چھت پر چلی گئی۔ مجھے خبر نہ تھی کہ وہاں نصیر پہلے سے موجود ہے۔ خبر ہوتی تو کیوں جاتی؟ اسی لمحے عاصم بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ میں نصیر سے ملنے اوپر گئی تھی۔ مجھ کو اس لیے مارا ہے کہ تمہارا ابھی تک منگیتر سے تعلق قائم ہے۔ خالہ جی، مجھے اپنے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ شادی کے بعد میں کبھی اس سے ملی ہی نہیں۔ یہ سراسر بہتان ہے۔ خالہ نے میرے بیان پر یقین کر لیا، مجھے گلے لگایا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ ان کو مجھ پر ترس آیا۔ اس دن یقین آ گیا کہ خالہ واقعی ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ اگر خالہ کی جگہ چچی یا کوئی اور عورت ساس ہوتی تو میری باتوں پر یقین نہ کرتی، بلکہ بڑھا چڑھا کر زمانے کو سناتی اور مجھے طلاق دلوا دیتی۔ لیکن خالہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ میں نے اس کو چھت پر جانے کو کہا تھا۔ اس بیچاری کو کیا خبر تھی وہاں کوئی اور موجود ہے؟ اسے متلی ہو رہی تھی، اس لیے اوپر بھیجا تھا کہ سانس بحال ہو جائے گا، گھٹن دور ہو جائے گی۔ خالہ نے معاملہ اپنے اوپر لے کر میرا پورا دفاع کیا۔ میری قسموں پر شاید میرے شوہر کو یقین نہ آتا، لیکن انہوں نے اپنی ماں کی قسموں پر یقین کر لیا۔ کہتے ہیں کہ شکی مرد کے دل سے شک نہیں جاتا۔ عاصم نے بھی وقتی طور پر یقین کر لیا، جبکہ ایک خلش دل میں تھی، سو وہ موجود رہی۔ اب زندگی پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ بات بات پر وہ مجھے میرے منگیتر کا طعنہ دیتے تھے۔ ان کے طعنوں نے میری زندگی کو ایک دہکتا ہوا جہنم بنا دیا۔ ہر دم یہ غم تڑپانے لگا کہ ان کو میری پاک دامنی کا اعتبار نہیں ہے۔
وہ بات بات پر کہتے تھے تمہارا ماضی مشکوک ہے، لہٰذا مجھے یقین نہیں ہے تمہاری کوکھ میں پلنے والی اولاد میری ہے یا نہیں۔ میں کیسے اسے قبول کروں گا؟ کس طرح باپ کا پیار دے سکوں گا؟ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے ایسی باتیں کرے تو زندگی اچھی کیسے گزر سکتی ہے؟ بلا شبہ میں زندہ شک کی چتا میں جل رہی تھی۔ روز ہی اپنے نصیب پر آنسو بہاتی تھی، آٹھ آٹھ آنسو روتی تھی اور سوچتی تھی کہ اس عذاب سے تو بہتر تھا میں طلاق لے لیتی۔ اس شخص نے ماں کے مجبور کرنے پر مجھے پناہ تو دے دی تھی، لیکن اپنی اولاد کو شک بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ یہ بات میرے لیے سوہانِ روح تھی۔ میں نے میکے جانا ترک کر دیا کیونکہ ساتھ ہی نصیر کا گھر تھا۔ عاصم شک کرتے تھے کہ میکے میں شاید نصیر سے ملنے جاتی ہو۔ جب ایسی سوچ ان کو سناتی تو بہانے بہانے سے جھگڑنے لگتے تھے۔ میں ایک بچی کی ماں بن چکی تھی۔ اس اہانت آمیز سلوک کو سہتے سہتے تھک گئی تھی۔ عاصم اپنی بچی کو بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ معصوم پھول بھی باپ کی شک و شبہ سے بھری نگاہوں کی تپش سے مرجھا کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے اٹھانا یا ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اولاد کو محبت نہ دے سکے۔ اس عذابناک زندگی کو جب 5 برس گزر گئے تب ایک روز میں نے سوچا کہ ایسے جینے سے مر جانا اچھا ہے۔ مرنا تو کبھی کا ٹھہر گیا تھا، بس اپنی معصوم اولاد کی خاطر ہر جبر سہ رہی تھی کہ یہ بچی باپ کے گھر کی چھت تلے بڑی ہو جائے، باپ کے سائے میں پرورش پائے گی تو زمانے کی دست و برد سے بچ جائے گی۔ ایک عورت کب تک شوہر کی بدسلوکی کی قاتل وار سہ سکتی ہے؟ آخر کار تو ظلم کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک روز جب کہ ایک عزیزہ کی شادی میں جانا تھا، میں نے عاصم سے کہا بچے کے لیے ایک جوڑا نئے کپڑوں کا خریدنا چاہتی ہوں، اس کو شادی میں لے جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ یکدم غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ خدا جانے کس سوچ میں تڑپ رہے تھے، چلا کر بولے میں کیوں لے کر دوں، میری بیٹی تو نہیں ہے، جس کی ہے وہی لے کر دے، میں تو آستین میں سانپ پال رہا ہوں۔ آج میری غیرت بھی تڑپ گئی۔ اف میرے خدا، میں کب تک ایسی بے غیرتی کا جیون جیتی رہوں گی؟ آخر کب تک ایسی فحش کلامی برداشت کرتی رہوں گی؟ مجھ کو اس کم ظرف آدمی سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ بس اس روز جانے مجھ میں کہاں سے ہمت اور طاقت آ گئی، اسی وقت فون کر کے بھائی کو بلا لیا اور یہ الفاظ ان کے سامنے دہرائے جو عاصم نے کہے تھے۔ میں نے بھائی کو کہا اگر تم لوگوں کے پاس میرے اور میری بیٹی کے رہنے کی جگہ اور 2 وقت کی روٹی نہیں ہے تو بے شک میں سڑک پر رہ کر بھیک مانگ لوں گی، لیکن اب میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ خدا کے لیے مجھ کو یہاں سے لے جاؤ۔ اب میں نے مزید ایک پل یہاں نہیں رہنا۔ بھائی نے جانے کیسے میرے حق میں فیصلہ کر لیا، کہا کہ چلو میرے ساتھ، خاندان کے بزرگ خود فیصلہ کر لیں گے۔ اب تم اس قدر ذلت میں زندگی نہیں گزارو گی، اور ہم مر نہیں گئے ہیں، ابھی تمہارے وارث زندہ ہیں۔ خالہ روکتی رہ گئیں۔ بھائی مجھے اور میری بیٹی لیلا کو ساتھ لے آئے۔ ابو امی نے ٹھنڈے دل سے تمام احوال سنا اور پھر خالہ خالو کو بلوا بھیجا۔ ان سے حتمی بات کی، انہوں نے بیٹے کی طرف سے معافی مانگی، لیکن میں نے خالہ اور خالو کے ہمراہ گھر لوٹ جانے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عاصم کو ساتھ لے کر آئے۔ اس نے امی ابو سے معافی مانگی، یقین دہانی کرائی کہ اب کبھی میں رافعہ کو تنگ نہ کروں گا اور اچھا رکھوں گا۔ امی ابو نے پوچھا رافعہ تم کیا کہتی ہو، کیا تمہاری مرضی ہے؟ میں نے صاف منع کر دیا، کہا اگر آپ نے مجھے نہیں رکھنا تو میں دارالامان میں اپنی بچی کو لے کر چلی جاتی ہوں، لیکن واپس عاصم کے گھر نہیں جاؤں گی۔ والدین نے سمجھایا، رشتہ داروں نے بھی زور لگایا، لیکن میں نہ مانی کیونکہ میں عاصم کی فطرت کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ انسان جان بوجھ کر دہکتی آگ میں نہیں کودتا۔ میں بھی نہ گئی کیونکہ جانتی تھی جاؤں گی تو پھر وہی ہوگا۔ شک کا ناگ عاصم کے اندر گھر کر گیا تھا۔ جب موقع پائے گا ڈسے گا۔ ابو نے دیکھا کہ واقعی رافعہ نہیں چاہتی، زبردستی کی تو جان سے جائے گی۔
انہوں نے عاصم پر دباؤ ڈالا کہ ہماری بیٹی کو طلاق دے دو، وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ ساس کی دلی خواہش تھی کہ میں واپس آ جاؤں، وہ اپنی پوتی سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے سسرال جانے سے ہی خوف آتا تھا۔ چند دنوں خاموشی رہی، پھر عاصم نے ایک عورت سے مراسم استوار کر لیے۔ ماں سے کہا کہ تنہا زندگی کب تک گزاروں، میں شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دوسری بیوی کا انتخاب کر لیا ہے، آپ راضی ہو جائیے ورنہ میں خود نکاح کر لوں گا۔ اب خالہ سٹ پٹائیں، بیٹا ہاتھ سے جا رہا تھا اور بہو واپس آنے کو راضی نہ تھی۔ امی سے بات کی، انہوں نے صاف کہہ دیا جو شخص اپنی اولاد کو اولاد تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، مشکوک نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس کے ساتھ رافعہ زندگی کیسے گزار سکتی ہے۔ مایوس ہو کر خالہ نے بیٹے کا دامن تھام لیا۔ عاصم نے اپنی مرضی کی عورت سے نکاح کر لیا۔ ابو نے عدالت میں میرے لیے خلا کا دعویٰ دائر کیا۔ خلا کے بعد میں آزاد تھی، لیکن اپنی بچی کی خاطر دوسری شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک روز چاچا اور چاچی آئے، وہ امی ابو کو منانے آئے تھے کیونکہ نصیر نے میرے سوا کسی سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے والدین سے کہا کہ عمر بھر شادی نہ کروں گا، اگر میری خوشی منظور ہے تو تایا سے رافعہ کا رشتہ طلب کیجیے، اب وہ آزاد ہے۔ چاچا اور چچی نے بہت زیادہ منت سماجت کی تو امی ابو راضی ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بھی سمجھا بجھا کر منا لیا۔ یوں میری شادی نصیر سے ہو گئی۔ اس شادی پر بھی رشتہ داروں نے خوب باتیں بنائی، لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں۔ عاصم نے خاندان بھر میں پروپاگنڈا کیا کہ رافعہ کے اپنے چچا زاد نصیر سے غلط تعلقات تھے اور شادی کے بعد بھی اس نے اپنے سابقہ منگیتر سے تعلق ختم نہیں کیا تھا، تبھی میں نے بیوی کو چھوڑا ہے۔ بات صحیح ہو یا غلط، پروپاگنڈا بڑا کام کرتا ہے۔ مجھ کو سب نے غلط سمجھا، حالانکہ میرا خدا جانتا ہے میں غلط نہ تھی۔ کبھی شادی کے بعد نصیر سے ملاقات تو کیا فون پر بات بھی نہ کی تھی، مگر زبانوں پر ایسی باتیں تھی کہ سن کر جی بھر آتا تھا۔ سچ ہے، لوگوں کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا، ہر کوئی اپنی سی کر گزرتا ہے۔ لوگ جو کہیں، خاندان والے جو سمجھیں، میں نہیں کہوں گی کہ نصیر کی محبت سچی تھی، اسی وجہ سے اس کو میں مل گئی۔ میں اپنے ضمیر سے شرمندہ ہوں اور نہ اپنے خدا سے۔ ہاں، اس کی مشکور ضرور ہوں کہ اس نے طلاق کے بعد مجھ کو ایک نئی پیار بھری اور خوبصورت زندگی عطا کر دی۔ چچی سوچتی تھی کہ یہ رشتہ پہلے کر لیتی تو اچھا ہوتا، پھر بھی دیر آئے درست آئے، ان کا بیٹا خوش ہے تو وہ بھی خوش ہیں، ہم پرسکون زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ جانے عاصم کو کیسی زندگی ملی، ہم کو اس سے کیا غرض، جس نے اپنی سگی بیٹی سے غرض نہ رکھی۔ ایسے شکی انسان سے خدا ہی بچائے جو اپنی زندگی برباد کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی۔